کچھ لوگ کہتے ہیں جی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ یزید قسطنطنیہ والے جہاد میں شریک تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لشکر ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ہمیں دکھ اور پریشانی اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ آج کے رافضیوں کو تو برا سمجھے، آج کے رافضیوں کے ساتھ تو لین دین اٹھنا بیٹھنا اس کو تو گناہ اور حرام سمجھے، لیکن خیر القرون کے جو رافضی ہیں، جو رسول اللہ اور اصحاب رسول کے دور کے جو رافضی ہیں، ان کو سینے کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہو اور ان کا جھوٹا دفاع کر رہے ہو۔ یہ محرم کے دنوں میں آپ جتنے بھی نام سن رہے ہوتے ہیں نا، عبید اللہ بن زیاد ہو گیا، حجاج بن یوسف ہو گیا، مروان بن حکم ہو گیا، یہ شمر ہو گیا، یہ یزید ہو گیا، یہ سارے کے سارے اس دور کے رافضی ہیں۔ سر اگر آپ کو حوالے نہیں ملتے، آپ کو احادیث نہیں ملتی، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے حوالے اور روایات رکھتا ہوں کہ یہ اس دور کے رافضی ہیں۔ تو ہمارے لیے جس طرح آج کا رافضی برا اور گندا ہے، اسی طرح ہمارے لیے اس دور کا جو رافضی ہے وہ بھی انتہائی کبھی اور ہماری آنکھ کا زہر ہے، ہم اس کو بھی بالکل قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ یزید کی بات تو یہ میں صرف روایات تو بہت ہے، میں صرف برکت کے طور پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، میں ساتھ انشاءاللہ ویڈیو کے اندر اس روایت کو اٹیچ بھی کر دوں گا۔ مستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو یہ یزید آگے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر گالیاں لکھتا ہے، برا بلا کہتا ہے، روایت کے اندر سر موجود ہے کہ وہ برا بلا کہتا ہے، اور پھر بعد کے اندر کہتا ہے کہ میں نے سونے کی بیڑیاں بنائی ہوئی ہیں اور چاندی کا میں نے توق بنایا ہوا ہے، جو کہ جس کے ذریعے میں نعوذ باللہ تجھے گرفتار کروں گا کہ یار تیری کیا اوقات ہے، تجھے تو اسلام اس وقت ملا ہے کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا تھا، جب اسلام سپر پاور بن گیا تھا، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اور حواری رسول کا بیٹا حضرت زبیر رسول اللہ کے حواری ہیں، حواری رسول کے بیٹے اور جلیل القدر صحابی کے بارے میں یہ کل کا چھوکرا اٹھ کے یہ بکواس کرے اور لوگ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی ہمیں یہ سوال آیا کہ یزید اس لشکر کے اندر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اس لشکر کی مغفرت ہوگی، قسطنطنیہ والے جہاد والے لشکر کی، تو کیا یہ یزید اس لشکر میں شامل تھا؟ اس بارے میں جی 4 احادیث اور 4 روایات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ٹھنڈے دل کے ساتھ سنیں اور سوچیں اور پھر نتیجہ آپ نکالیں کہ کیا یہ یزید اس لشکر میں شامل تھا کہ نہیں۔ پہلی روایت جی صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کا سب سے پہلا سمندری جہاد کرے گا، بحری بیڑا تیار کرے گا اور جہاد کرے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں۔ رسول اللہ دعا کرتے ہیں اور حضرت ام حرام اس لشکر میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ لشکر ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت کے اندر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر تھے جو کہ جہاد ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو چھکا مار لیا اور وہ جنت کی بشارت لے گئے اور جنتی ہونے کا مصداق وہ ٹھہر گئے۔ اسی روایت میں آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کہ کیسر روم قسطنطنیہ کے اوپر چڑھائی کرے گا، پہلا لشکر جی تو مجھے ذہن میں رکھنا، پہلا لشکر جو کیسر روم کے اوپر چڑھائی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں اس لشکر میں بھی شامل ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تو اس لشکر میں شامل نہیں ہوگی۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ہی ہو چکی تھی، اور جب وہ لشکر سے فارغ ہوئی تو اسی لشکر میں ان کے انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب یہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھی جو کہ کیسر روم قسطنطنیہ کے اوپر چڑھائی کرے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اچھا یہ پہلی روایت ہوگی۔ اب دوسری روایت جی مستدرک للحاکم میں موجود ہے، میں انشاءاللہ ساری کی ساری روایات یہ ویڈیو کے اندر اٹیچ کروں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی سے دیکھیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، ان لوگوں کو بھی شیئر کیجیے گا جو کہ اس یزید کا جھوٹا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جنتی بنا رہے ہوتے ہیں۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے، حضرت بنی تجیب کے ایک غلام ہے، وہ غلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں قسطنطنیہ کے اندر تھا تو مصر کے گورنر، مصر کے حاکم اس وقت تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام کے اس وقت گورنر تھے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ یزید کا تذکرہ نہیں ہے، مصر کی گورنری ہے جی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی رسول، اور شام کی گورنری ہے جی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں جی اسی دوران نا
رومیوں نے ہمارے خلاف ایک لشکر تیار کیا تو ہم نے بھی ان کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا. تو لیکن اس حدیث میں اس لشکر کے امیر کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس لشکر کا امیر کون تھا، لشکر کے امیر کا معلوم نہیں ہے. اور پھر آگے یہ حدیث چلتی ہے کہ کہتے ہیں جی ہم اس جہاد کے لیے گئے تو ہماری صفوں سے ایک آدمی نکل کر وہ ان رومیوں کے لشکر کے اندر گیا اور اس نے آگے لا الہ الا اللہ کہہ کر مبارزت شروع کر دی، یعنی جنگ کا اعلان شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہہ دیا جی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی قرآن جو سورہ البقرہ کی آیت ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو لوگوں نے کہا جی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور خسارے میں پڑ گیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد کے اندر موجود ہے. جب لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ جی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے اس آیت کا غلط مطلب نکالا ہے. یہ آیت تو ہمارے انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب ہم نے اسلام کو ترقی مل گئی، اسلام غالب آ گیا تو ہم جہاد سے رک گیا. اب ہم نے سوچا کہ اسلام غالب ہو گیا لہذا ہم اپنے مالوں کو، کھیتی باڑی کو دیکھتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو اس آیت کی تفسیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس مستدرک للحاکم میں امیر کا نام بھی مینشن نہیں ہے، اور اس حدیث کے اگلے الفاظ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر جو کہ لوگ غلط مطلب نکال رہے تھے اس آیت کی تفسیر صحیح مطلب سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب تیسری روایت جو کہ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے، تیسری روایت جی سنن نبی داؤد کی ہے اور اس حدیث کا نمبر مجھے یاد ہے 2512 2512 اس حدیث کا نمبر ہے. اس میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے. یہ پہلے والی جو روایت ہے نا مستدرک للحاکم، اس میں امیر کا نام نہیں ہے کہ اس لشکر کا امیر کون تھا، لیکن یہ سنن نبی داؤد والی جو حدیث ہے اس میں لشکر کے امیر کا نام بھی موجود ہے. اس لشکر کا امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن موجود تھے. یہ اس لشکر کی امارت کر رہے تھے. تو اب اس اگلی جو روایت ہے نا، روایت کا جو اگلا حصہ وہی روایت کا اگلا حصہ ہے کہ جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے کہ وہ ایک شخص نکلتا ہے اور مبارزت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. تو اس آیت کی تفسیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. اب یہ دو روایتیں جو ہیں نا یہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ جو پہلا لشکر تھا نا اس میں مصر کے گورنر تھے اس وقت حضرت عقبہ بن عامر، شام کے گورنر تھے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لشکر تیار ہوتا ہے اور لشکر کا امیر سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود ہے. اور دونوں روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر جو کہ لوگ غلط مطلب نکال رہے تھے اس آیت کی تفسیر سمجھاتے ہیں. یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ زندہ، اس حملے میں ان کی وفات نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر صحیح بخاری، اب چوتھی اور آخری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت محمود بن ربیع، یہ تابعی ہیں، حضرت محمود بن ربیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جی میں نے ایک حدیث بیان کر دی غزوہ قسطنطنیہ روم کے یہ حدیث بہت لمبی ہے، شروع سے آتی ہے لیکن اصل جو ہے نا ہمارا ٹاپک وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں جی میں نے روم کے اس جہاد کے اندر یہ حدیث بیان کر دی. حدیث کیا تھی جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، حرم علی النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ حرام کر دی، یعنی کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ میں نے روایت قسطنطنیہ کے اس جہاد کے اندر ذکر کر دی جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کا انکار کر دیا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے نہیں سنی، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے اس طرح کی روایت کوئی نہیں سنی. کیونکہ اس دور کے اندر اس طرح یہ کتابیں جمع نہیں تھی، اس طرح احادیث جمع نہیں تھی، تو لازمی سی بات ہے کہ کسی ایک صحابی کے پاس کوئی ایک روایت پہنچی ہو دوسرے کے پاس وہ نہ پہنچی ہو. تو اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جہاد کے اندر جو تذکرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تابعی روایت بیان کرتے ہیں لیکن صحابی آگے سے انکار کر دیتے کہ اس طرح کی روایت میں نے رسول اللہ سے نہیں سنی. ٹھیک ہے. اب اس جہاد کے اندر تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اس جہاد کے اندر یہ ہے کہ اس لشکر کا امیر وہ یزید تھا، اور اسی لشکر کے اندر اور اسی جہاد کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جبکہ جو پہلے جو میں نے دو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں جس کے لشکر کے امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ زندہ ہیں اور ایک آیت کی تفسیر کا مطلب بھی سمجھا رہے ہیں. اور یہاں پر ایک حدیث کا وہ اس کا لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اس روایت کا نہیں علم.
اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور یہ لشکر کم از کم یہ ہے کہ پہلا نہیں تھا، پہلا لشکر وہی تھا جو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معیت کے اندر ہوا تھا، اور جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ موجود تھے۔ تو اس لیے یہ علمی غلطی بہت سارے لوگوں کو لگی ہے، اس علمی غلطی کی اصلاح کیجئے، ان 4 روایات کو سامنے رکھ کر پھر اس مسئلے کو سمجھیے، تو انشاءاللہ تمام تر اشکالات دور ہو